ایک ہجری میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 125 ہے، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ 1 ہجری کا واقعہ ہے، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور عرب کے لوگوں نے ایک طاقت کے طور پر آپ کو تسلیم کر لیا، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر، اور 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین بھی ہوئی جو آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، اور 9 ہجری میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے 30,000 صحاباؤں کے ساتھ 1.5 لاکھ کی رومی فوج سے لڑنے کے لیے، اور جب رسول اللہ وہاں پہنچے تو رومیوں کا سردار وہاں سے بھاگ گیا، اور تقریباً 40 دن تک رسول اللہ وہاں رہے، اور آپ نے عرب قبائل کے ساتھ معاہدے کیے کہ یا تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ یا پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دو، اور رسول اللہ کے پردہ کرنے کے بعد فوراً عرب قبائل مرتد ہو گئے، اور لوگوں نے خود کو نبی بتانا شروع کر دیا، 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پر آ گئے اور خود کی فوج بنا لی۔ حضرت ابو بکر نے ان سب سے جنگ کری، اور 2.5 سالوں میں حضرت ابو بکر نے سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا، اور پھر حضرت عمر کا دور آیا۔ ان کے دور میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا جو کہ فارسیوں کے پاس تھا، اور شروعات کے ہی سالوں میں جنگ یرموک ہوئی، رومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بعد پرشین امپائر کے خلاف قاصیدیہ ہوئی جو کہ 4 دنوں تک لڑی گئی، اور تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ فارسی اس جنگ میں اپنے ہاتھیوں کو لے کر آ گئے، مسلمانوں کے گھوڑے جو ہاتھیوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، مسلمانوں نے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل جا کر ہاتھیوں کو گرایا۔ 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد قاصیدیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب ہوئی کہ پوری فارس سلطنت مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو کہ یرموک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قاصیدیہ فتح کر لی ہے جو کہ اتنی مشکل تھی۔ پرشین امپائر جو اتنی مضبوط تھی اسے مسلمانوں نے ہرا دیا، تو فوراً رومن امپائر نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہمارے ملک ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ صرف 1 ہجری میں 125 بندے مسلمان ہیں، اور 17 ہجری میں 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، اور ایسا ریولوشن کبھی بھی دنیا نے نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں، اور ایسا انقلاب کی گلی گلی میں آج بھی انقلاب ہے، اور آج بھی دنیا کے ہر ایک کونے میں اذان ہوتی ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور اسلامی دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں اس انقلاب کو، اور آج 1400 سال بعد بھی انقلابی انقلاب ویسی کی ویسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انقلاب ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی انقلاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی 100 سالوں سے زیادہ نہیں چلا، چاہے وہ فرنچ ریولوشن ہو چاہے رشین ریولوشن ہو، کوئی بھی 100 سالوں سے زیادہ نہیں چلا۔ عرب کے لوگ، ان میں 2 کمزوریاں تھیں، پہلا کہ وہ جاہل تھے، اللہ نے انہیں قرآن عطا کیا علم کی شکل میں، اور دوسرا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے رسول اللہ کی شکل میں ایک مبارک لیڈر دے دیا جنہوں نے سارے عرب قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا، اور اب رسول اللہ کے پردہ کرنے کے بعد بھی عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، اور اللہ نے دکھایا کہ یہ فتح اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب عرب قبائل مرتد ہو گئے تو کیا تب یہ کسی نے سوچا تھا کہ مسلمان رومن اور پرشین امپائر کو گرائیں گے؟ کیونکہ ان کو تو خود اپنے ملک میں حکومت کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر نے اپنا جلوہ دکھایا اور دھیرے دھیرے فتوحات بڑھتی گئی تو سارے قبائل پھر سے ایک ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔